سارے جو ساتھی ہیں وہ آج سے ضرب لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پہلے دیکھیں کس طرح ضرب لگانی ہے۔ مختلف سلاسل میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، لیکن ہمارا وظیفہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، تو ہم اس طریقے سے ضرب لگائیں گے۔ وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ہمارے سلسلے کا وظیفہ ہے۔ تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے۔ کیسے لگائیں گے؟ سارے یہ سامنے ہیں، چھاتی کے سامنے ہوتا ہے، اس کو دائیں طرف گھمانا ہے، دائیں کندھے کی طرف گھمانا ہے اور پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ، اور پھر دل کی طرف سر اور گردن کو جھٹکا دینا ہے اور الا اللہ کہنا ہے۔ ابھی سمجھ آ گئی ہے؟ سر کو گھمانا ہے پہلے دائیں طرف، دائیں کندھے کی طرف، اور پڑھنا کیا ہے اشہد ان لا الہ، اور پھر سر اور گردن کو جھٹکا دینا ہے دل کی طرف، قلب کی طرف، بائیں طرف۔ تو پھر کیا پڑھنا ہے الا اللہ۔ کیسے؟ ابھی میں لگاتا ہوں ذرا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی سمجھ آئی ہے؟ یہ ضرب لگانے کا طریقہ ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور محفل ذکر کے اندر 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس طرح بلند آواز سے کریں گے۔ باقی ضرب جو ہم لگائیں گے وہ ایسا آواز میں لگائیں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی آپ نے ذہن میں پڑھنا ہے وظیفے کو اور دل میں پڑھنا ہے۔ ضرب لگاتے وقت آپ نے بلند آواز سے ضرب نہیں لگانی ہے۔ جو جلی ذکر ہے، جو ذکر بجار ہے، یہ غفلت پیدا کرتا ہے۔ ولایت میں اس کو ابتدا میں ذکر بجار یا جلی ذکر کرایا تو جاتا ہے، مگر اصل میں یہ مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود خفی ذکر ہوتا ہے۔ خفی اخفا کا ذکر وہ ہے جو پوشیدہ، جس میں الفاظ باہر سنائی نہ دے۔ ابھی میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ نے خفی طریقے سے ضرب لگانی ہے، یعنی سر اور گردن کو اسی طرح جھٹکا دینا ہے، اور پڑھنا تو یہی کلمات ہیں، مگر دل میں پڑھنے ہیں اور ذہن میں پڑھنے ہیں۔ زبان حرکت نہ کرے، جس طرح میں نے آپ کو مراقبے کی تدبیر بتائی تھی، طریقہ کار بتایا تھا کہ مراقبے میں کیا ہے، زبان حرکت نہ کرے، چاہے اوپر تالو کے ساتھ لگا لیں یا اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگا لیں یا نیچے والے دانتوں کی جڑ میں لگا لیں، یا زبان کو درمیان میں رکھیں لیکن وہ حرکت نہ کریں، اور پھر مراقبہ کریں۔ اسی طریقے سے ضرب لگاتے وقت بھی اب میں پھر خفی طریقے سے ضرب لگاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پڑھنا یہی کلمہ ہے جو میں نے پہلے بلند آواز سے پڑھا ہے، یہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ابھی سمجھ آ گئی ہے؟ اور بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کریں، آنکھیں کھلی نہ ہوں، کیونکہ اولیاء اللہ کے نزدیک اس جسم سے غائب ہونا ضروری ہے۔ معرفت یہ ہے کہ آپ اس جسم سے غائب ہو کر افعال کو کریں گے۔ جو آپ کے اندر دوسرا اور تیسرا جسم ہے، جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو اور اس کے ذریعے آپ معاشرے کو دیکھ سکیں۔ ابھی بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی وضاحت میں پھر بعد میں کر دوں گا۔ تو اصل میں زبان کو روک کر اور خفی طریقے سے ضرب لگانی ہے، اور پڑھنا یہی کلمہ ہے اشہد ان لا الہ، اور جب الا اللہ کہنا ہے تو سر اور گردن کو جھٹکا دینا ہے بائیں طرف، قلب کی طرف، اور ضرب لگانا ہے۔ یہ ضرب ہر نماز کے بعد 3 دفعہ لگائیں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نماز کے بعد نہیں لگا سکے ہیں تو رات کو اتنی تعداد کو پورا کر لیں۔ ابھی بات آپ سمجھ آ گئی ہے؟ 5 نمازیں ہیں، 15 دفعہ آپ اکٹھی ضرب بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مراقبے شروع کرنے سے پہلے بھی یہ ضرب لگائیں گے۔ مراقبہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ ضرب لگائیں گے۔ ضرب لگانے کا مقصد یہ ہوگا تاکہ آپ کا رجوع صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کر اپنا جو مراقبے والا وظیفہ ہے، یہی وظیفہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آگے درود پاک مختلف بدلتے رہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواص کے لیے میں نے مختلف درود پاک بتائے ہوئے ہیں۔ وہ جس طرح میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ اس طریقے سے وہ درود پاک پڑھیں اور وہ مراقبہ کریں زبان روک کر۔ ابھی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کریں۔ مراقبے کے وقت بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں گاڑی میں آیا تو میں ادھر بھی ضرب لگاتا آیا۔ ابھی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ تو نماز کے بعد بھی لگا سکتے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم 3 دفعہ ہے۔ میں ہمیشہ وظیفے کی کم سے کم مقدار بتاتا ہوں، اس سے آپ اپنی مرضی سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ضرب لگائیں۔
تاکہ دل کی سختی ہے وہ ختم ہو جائے اور دل بینا ہو اور دیکھنے کی کیفیت پیدا ہو، تاکہ وہ فوائد حاصل ہو سکیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 4 آنکھیں ہیں، 2 چہرے پر ہیں، 2 دل کے اندر ہیں، تاکہ دل کی دونوں آنکھیں بینا ہو جائیں اور بندہ ان چیزوں کو دیکھ سکے جو غیب کے اندر ہیں، جو مشاہدات ہیں، سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، تاکہ اطراف عالم میں اس کی اپنی جان کے اندر ہر جگہ پر اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، یہاں تک کہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت حق ہے۔ ابھی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں اور یہ طریقہ کار اختیار کریں۔ آئندہ جب درس قرآن ہوگا تو اس سے پہلے ضرب لگائیں گے اور ضرب لگا کے پھر درس قرآن پاک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو ساتھی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں فیس بک پر دیکھیں گے تو وہ بھی اس طریقے کو اختیار کریں حاضرین و ناظرین، تاکہ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔